میتھس یہ لازمی ضرور ہے. اس میں فیل ہو گئے تو ٹوٹلی فیل. آپ کو دوبارہ پورا امتحان دینا پڑے گا, کوئی سپلی شپلی نہیں ہے. یہ پرانی بات ہے, آپ کسی کو شاید اتنی مور تو پتہ ہو. تو جب ہمارے کمپلسری سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے تو پھر اس میں ہم بڑی محنت کرتے تھے. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اب ہر بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کو یہ مضمون پڑھنے پڑتے ہیں. کاش کہ عربی بھی لازمی ہوتی تو آج جتنے میں اب انگریزی بولتا ہوں یا بول سکتا ہوں تو عربی آنے سے ہماری یہ حال ہوتی کہ ہم ایک ایک لفظ قرآن مجید کا سمجھتے. اب ایک بچہ ہے تو اس کو کہیں گے بی یو ٹی بٹ بی یو ٹی پٹ, وہ بی یو ٹی پٹ نہیں کہے گا. کیوں کہ اس کی وہ انگلش لازمی ہونے کی وجہ سے ایسی تربیت ہوئی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے, اس پر اس نے زور دیا, اس کو ڈنڈے سے یہ مضمون پڑھایا گیا ہے. کیوں؟ اس کو ڈر تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا. اب یہ کاش کہ اب 80-70 سال پہلے یہ مضمون لازمی قرار دیا جاتا اور ہر بچہ پڑھتا, میٹرک کا ہوتا تو اس کی یہ حالت ہوتی کہ قرآن پڑھتا, جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو کام رہا ہوتا. اس وقت ارحاق متقاصر, یہ پیسے کی کثرت مجھے تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے, قبر میں لے جائے گی. جب یہ پڑھتا تو اس کا دل کام تھا. اب جو ہم کوشش کر رہے ہیں, جو لوگ آتے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض علوم سیکھ لے. کاش کہ یہ ہر بچہ جو اسکول جا رہا ہے جب اس کو یہ تعلیم عربی ایز اے سبجیکٹ, گرامر, ٹرانسلیشن ہر چیز اس میں آ جاتی ہے نا. جیسے ہم انگلش ایز اے سبجیکٹ ہے, کمپیوٹر ایز اے سبجیکٹ ہے, وہ پڑھایا جاتا ہے. کہ یہ چیز اگر ہو جائے تو پوری جو ہماری عوام ہے جو اسکول جا رہی ہے, بچے جا رہے ہیں, ان کو یہ قرآن کی سمجھ آتی, حدیث کی سمجھ آتی آٹومیٹیکلی. یہ میں بات کو بتا رہا ہوں, اس پر ذرا غور کریں, ٹھنڈی دل سے غور کریں اور سوچ کے مجھے اس کا جواب دینا ہے. کاش کہ 75 سال پہلے یہ ہو جاتی. ان لوگوں تو کو جو حکومت میں ہے, ہم نے اس چیز کرانی ہے. اگر ہم یعنی کہ چند آدمی بیٹھ کے اب کتنے پرسنٹ 5 لاکھ کے لیے ہم تعلیم مدرسہ کھول دیتے ہیں, کرتے ہیں, اس دینی تعلیم بھی اور دوسری تعلیم لازمی, وہ تو 5 لاکھ یا 10 لاکھ کے نہیں. ہم نے تو 25 کروڑ کا یہ کام کرنا ہے نا, ہم مسلمان ہیں نا. اب یہ میری پہلی فکر ہے. اس کے بعد دوسرا میں بس بتا دوں, اس بات کو آپ اسی طرح سمجھ گئے نا. اس میں آپ مجھے کراس کوشچن کریں گے, میں پھر جواب دوں گا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں. اب لطیف کی, میزان کی, قرآن کے لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. اب میں جا رہا ہوتا ہوں تو ڈسٹ میں مجھے مل جاتے ہیں. اللہ کے نام کی اتنی انسلٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں جا رہا ہوتا ہوں نا, اب لطیف کی کا شاپر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پھینک دیتی ہیں اور ڈسٹ بن ہوتی ہے اور وہ باہر پڑا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس بار میرے خیال میں جو میرے تجربے میں آپ بتاؤں گا, آپ مائنڈ نہ کریں میری بات, اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اب میرے پاس میں پورا شاپر اکٹھا کیا ہوا ہے, بیگ میں رکھا ہوا ہے. میں کراچی بھی گیا, میرے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا کہ گورنمنٹ اس پر بین کیوں نہ لگائے کہ اللہ کے نام کی بے رحمتی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی اور نام رکھے, ہانڈی گھی رکھ لیں, تباہ گھی رکھ لیں, لطیف گھی لازمی رکھنا ہے, میزان گھی لازمی رکھنا ہے. اس کی انسلٹ ہو رہی ہے اور اس کی انسلٹ سے ہمارے معاشرے پر اثر پڑ رہا ہے. ہمارا رزق کی کمی, ہماری بادشاہوں کی کمی, یہ سب کچھ ہو رہی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا جی. اور تیسرا کیا تھا میرے ذہن میں, ہاں, فحاشی اس قدر پھیل رہی ہے کہ ہمارا یعنی کہ جو بچے ہیں ینگ, وہ اس لائن پر لگ گئے ہیں. یہ میڈیا نے اتنا فحاشی پھیل دی ہے کہ ہر اشتہار اس پر آ رہا ہے. شرعی پردہ کیوں نہیں کام کیا جا رہا, اس کے مطلب کسی نے فکر کی ہے؟ اور یہ جو سوشل میڈیا اور ٹی وی ہے, اس پر عورت آ جاتی ہے بغیر پردے کے. کیا ہم نے غور کیا ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں, شرعی پردہ لے کیوں نہیں آتی؟ اگر اس میں ملازمت کرنی ہے تو پردے سے آئے, جس طرح شرعی طریقہ کار ہے. یہ 3 میرے مسئلے ہیں. اس پر آپ کو کراس کوشچن کرنا چاہیے. میں بڑا شارٹ کٹ, اصل میں ٹائم بھی اتنا نہ لگے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہماری یہ جو کوشش ہے نا, وہ لوگوں کے لیے ہے جو